بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سوال یہ مجھ سے کیا جا رہا ہے کہ امیگریشن لوگ کیوں لے رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ پوچھی جا رہی ہے کہ جو سب بڑے بڑے لوگ ہیں، جو امیر طبقات ہیں، جو امیگریشن خرید سکتے ہیں، امریکہ کی، کینیڈا کی، برطانیہ کی، آسٹریلیا کی، اور سابق آئی جیز، سابق ڈی آئی جیز، سابق چیف سیکرٹریز، کمشنرز، جنرلز، ججز، چیف جسٹسز، اس لیول کے لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ تو اس پہ تھوڑا سا سروے کیا، ان لوگوں سے باتیں کی، ان کی فیملی سے رابطہ کیا، تو اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اس ملک کے سسٹم میں عافیت نہیں ہے۔ در حقیقت یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے ہمارے لیے کہ کیوں ہمارے سسٹم میں عافیت نہیں ہے، اور کیا ایسا ہے؟ جی بالکل ایسا ہے۔ اتنے بااثر اور اتنے طاقتور لوگ بھی جو ہیں وہ اس سسٹم میں عافیت محسوس نہیں کر رہے، انہیں اپنی جائے پناہ جو ہے وہ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور آسٹریلیا لگ رہی ہے۔ تو کیا ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ ہم یہ سسٹم بدل لیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اس سسٹم میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ نہیں کہ پارلیمانی یا صدارتی، اصل بات یہ ہے کہ وہ ریفارمز جو ہمیں دنیا کا ساتھ دینے کے لیے جدید عصری تقاضوں کے مطابق ضرورت ہے ان ریفارمز کی، وہ ہم نہیں کر رہے۔ اس کو باقاعدہ طور پہ ہم نے کئی دہائیوں سے روکا ہوا ہے، چند طبقات کے مفاد۔ جیسے اب پولیس اصلاحات لگا لیں، آپ مجھے بتائیں کہ آئی جی پولیس کو جب ہم پولیس اصلاحات میں شامل کریں گے تو وہی تو سب سے بڑا مفاد کنندہ ہوتا ہے اس نظام کا، تو اسی کو ہم اصلاحات کے لیے مقرر کر دیں۔ وہ آج آگے کہیں گے جی نفری نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، فنڈ نہیں ہے۔ جن کو تکلیف پہنچتی ہے اس پولیس نظام سے ان کو اصلاحات کے لیے شامل کریں اس فورم میں، اس کمیٹی میں، تاکہ وہ بتا سکیں کہ اصلاحات کیا کرنی ہے۔ پھر دوسرا، بہت سارے پریسیڈنٹ، بہت سارے نمونے پہلے سے ایگزامپلس موجود ہیں ہمارے پاس۔ ہم نے کوئی پولیس میں پروموشن کا نظام نہیں ہے، دو الگ الگ دھڑے بنائے ہوئے ہیں، نیچے والے لوگ الگ ہیں پولیس میں، اوپر والے لوگ الگ ہیں، مفاد کنندہ دونوں ہیں اس کرپشن کی ندی میں، لیکن وہ کہتا ہے وہ ذمہ دار ہیں، وہ کہتا ہے وہ ذمہ دار ہیں۔ تو ہمیں کہیں تو سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، اصلاحات کی کوشش کرنا ہے، ہمیں جدید دنیا کے مطابق خود کو ڈھالنا ہے۔ ہمیں کیا سزا ملی ہوئی ہے کہ ہم پرانی کالونائزیشن سسٹم جو ہے اس کو سینے سے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے جو بالادست طبقات ہے، اور خود وہ اپنے علاج کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنی ایجوکیشن کے لیے باہر کے ممالک میں بھاگ جاتے ہیں اور عوام کو بھگتنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ تو خدا را اس بات پر سوچئے، نہ تو صدارتی نظام نہ پارلیمانی نظام۔ مسئلہ اصل یہ ہے کہ جو مقتدرہ قوتیں ہیں وہ ٹھان لیں کہ ہم نے ریفارمز لانی ہیں۔ آپ 100 دن میں ریفارمز لا سکتے ہیں، 100 دن بہت ہیں آج کے دور میں۔ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، ڈیٹا انٹریز کا دور ہے، ہر چیز آٹومیشن کا دور ہے، سب کچھ ممکن ہے، لیکن اس کے لیے نیت کا ہونا اور ارادے کا ہونا اور عزم کا ہونا اور اپنے کمفرٹ زون کو تھوڑا ڈسٹرب کرنے کا حوصلہ ہونا ضروری ہے۔ ذرا سوچئے گا ضرور، کیونکہ یہ پاکستان کے سسٹم کا معاملہ ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔